إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ بڑے ہی قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، زندہ و پائندہ دل سفید ریش بزرگوں، حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین ہے۔ انسان کے لیے کون سا معاملہ سب سے اچھا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ سارے انسانوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ کس انسان کے حق میں کیا چیز بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین کارساز ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اولاد دینا نہ دینا، اور کسی کو صرف بیٹے دے دینا، کسی کو صرف بیٹیاں دے دینا، اور کسی کو کچھ بھی نہ دینا، اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى میں فرمایا کہ یہ میرا اختیار ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کو تو اولاد ملی، مجھے کیوں نہیں ملی؟ جب اللہ رب العزت سب کچھ دینے والا ہے، اور اس سے بڑھ کر اولاد تو چھوٹی نعمت ہے، انسان کو جو اللہ رب العزت نے اسلام اور ایمان کی نعمت کے ساتھ مالا مال فرمایا، یہ شاید انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پر بھی ہم کسی قسم کا شکوہ
اور کسی قسم کی شکایت اللہ رب العزت کے سامنے نہیں کر سکتے کہ فلاں کو تو نے مسلمان پیدا کیا، مجھے تو نے ہندو کیوں بنا دیا؟ نہیں، یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے، وہ جسے چاہے مسلمان بنائے، جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے اولاد دے یا اولاد سے محروم رکھے۔ کتنے ہی ایسے اولیاء انبیاء کرام علیہم السلام گزرے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اولاد نہیں دی ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے لمبی زندگی والا کوئی بیٹا عطا نہیں کیا۔ اب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ مقام نہیں رکھتے؟ کیا تمام انبیاء کرام سے وہ بہتر نہیں ہیں؟ اس کے باوجود بھی بیٹے کی نعمت سے انہیں محروم رکھا گیا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پر شکوہ کیا، اللہ رب العزت سے شکایت کی؟ نہیں۔ ایوب علیہ السلام کو کتنا لمبا عرصہ اللہ تعالیٰ نے بیمار رکھا، کیا جناب ایوب نے شکوہ کیا؟ نہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں، اس آیت مبارکہ سے ہی عقیدہ سمجھ آ جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عالم ہے۔ ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے علیم۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو، جاننے والے کو عالم کہتے ہیں، اور علیم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ہر قسم کا علم موجود ہو۔ تو اللہ رب العزت علیم ہے، جو سب سے زیادہ جانتا ہے انسان کی نفسیات کو، اس کی ضروریات کو، اس کے احوال افکار کو، کس انسان کو بیٹا دینا ہے، کس انسان کو بیٹی دینی ہے، اور کس انسان کو اولاد سے بالکل محروم رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ اور پھر لفظ علیم ان کے ساتھ قدیر بھی بولا۔ اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ کا مالک۔ مت سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے تو بیٹا دے دیا، مجھے بیٹا دینے پر اللہ قادر تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی والا بیٹا نہیں دیا، نعوذ باللہ، اللہ وہاں پر قادر نہیں تھا؟ نہیں، اللہ رب العزت وہاں بھی قادر تھا، آج بھی قادر، پہلے بھی قادر تھا۔ یہ ایک بڑا زبردست سبق ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ اس کو ہم اچھے سے راسخ کر لیں۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بھی آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں تاکہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم اچھے سے سمجھ سکیں۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں گناہ ایسے ہیں تقدیر کا مسئلہ نہ سمجھنے کی وجہ سے جو گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم قرآن کریم کے بعد جو صحیح ترین دو کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس میں سے یہ صحیح مسلم کتاب ہے۔ اس کتاب کی سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہی جو کتاب الایمان میں امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، وہ ایک حدیث، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دو تابعی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہمارے ہاں بعض ایسے علم والے لوگ موجود ہیں، ایسے امام موجود ہیں جو تقدیر کو نہیں مانتے، ان کا ایمان قدر کے اوپر تقدیر پر نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ کیا یہ کہا کوئی بات نہیں، وہ بھی تو عالم ہے نا، ان کی اپنی رائے ہوگی، جسے وہ سمجھ آ جائے اس پر عمل کر لے، جسے ہماری بات سمجھ آ جائے ہم پہ عمل کر لے؟ نہیں، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ اللہ کے بندو جان لو اس بات کو، عبداللہ بن عمر ایسے لوگوں سے بری ہیں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ کیوں؟ اس پر امام نووی رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا وہ کیا ہے؟ ایمان رکھنا تقدیر کے اوپر فرض ہے، اور جو انسان تقدیر کا منکر ہو ایسے انسان سے برات کا اعلان کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے تو عمر ابن خطاب نے اعلان برات کیا عبداللہ ابن عمر نے کہ میں ایسے لوگوں سے بری، اور پھر انہوں نے حدیث مبارکہ بیان کی کہ میں نے اپنے ابو جان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حدیث مبارکہ سنی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، جبریل امین آئے اور آ کر مختلف انہوں نے سوال کیے تھے، نبی علیہ السلام نے جو جوابات دیے اس میں ایک بات کیا تھی؟ ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان۔
وہ فرمایا کہ ایمان آپ نے تقدیر پر رکھنا ہے، وہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو۔ اچھی تقدیر کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے بیٹا دے دیا، اور بری تقدیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کے بیٹے کو ایمان سے، اسلام سے، نماز پڑھنے سے محروم کر دیا، اس کو کفر کے اندر ڈال دیا۔ یہ بری تقدیر ہے۔ اچھی تقدیر پر بھی ایمان کہ یہ اللہ نے کیا، اور بری تقدیر پر بھی ایمان کہ اللہ کی طرف سے ہوا، اگرچہ انسان کی اپنی خطائیں اس کے اندر کار فرما ہوتی ہیں، جس وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عذاب ملتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات سمجھ لینے کے بعد اب ہم اپنے خاص موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر تمام احباب اسلام تشویش کا شکار ہیں۔ آپ جانتے ہیں پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ جو 2018 میں بنا تھا، عوامی آج کل اسے نام ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام سے دیا جا رہا ہے۔ تمام اہل اسلام کے دل یقینی طور پر اس ایکٹ سے مجروح ہوئے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ یہ جو قانون پاس ہوا، اور اس وقت ہر میڈیا پر تمام لوگ اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، شرعی طور پر شریعت اسلامیہ اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کے تھوڑے سے پس منظر پر ہم بات کر لیں۔ یہ قانون پاس ہوا ہے مسلم لیگ نون کے حکومت کے آخری دور میں۔ اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب ملک پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، وزیر اعظم تھے۔ یہ قانون کیسے پاس ہوا؟ باقاعدہ سینٹ میں ہمارے مذہبی لوگ بھی موجود ہیں، لیکن تمام کے اتفاق رائے سے یہ پاس ہوا، اگرچہ بعض احباب نے اس کی خلاف ورزی کی، لیکن ان کی کسی بات کو سنا نہ گیا۔ اہل اسلام اس وقت سوشل میڈیا پر یہ جو واویلا کر رہے ہیں، شاید ہمیں یہ بات اب معلوم ہوئی ہے، لیکن یہ قانون 2018 سے پاس ہو چکا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سینٹ میں بڑے بڑے اللہ رب العزت نے دیندار طبقے کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، انہوں نے وہاں پر بات کیوں نہ کی؟ تو یاد رکھیے پس پردہ کئی چیزیں تھیں۔ بظاہر شو کیا کروایا گیا کہ جو خواجہ سرا ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہم نے یہ قانون بنایا تاکہ وہ وراثت میں حق لے سکیں اور اس ملک پاکستان میں اچھی زندگی وہ بسر کر سکیں۔ یاد رکھیے جب بھی کسی گناہ کا آغاز ہوتا ہے مقاصد اچھے ہوتے ہیں، اچھے مقاصد لے کر پھر برائی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اگر ڈائریکٹ برائی کا آغاز کیا جائے پھر تو کوئی بھی اس کا کسی بھی اعتبار سے اس کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکے گا۔ گویا اچھائی سے اس کا آغاز کیا گیا کہ خواجہ سراؤں کو ہم مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو بھی سمجھ لیجئے ٹرانسجینڈر ہے کیا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے ہماری شریعت کی زبان عربی ہے، ملک پاکستان کی قومی زبان ہماری اردو ہے، اور قانون ہمارا انگریزی میں بنتا ہے، جس وجہ سے کئی اہل اسلام کئی قسم کی اصطلاحات سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ٹرانس کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی، اور جینڈر وہ جنس کو کہتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر کا سادہ مفہوم کیا ہے؟ اپنی جنس کی تبدیلی کروا لینا، یعنی ہم مردوں میں سے کوئی بھی جا کر اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروا لے کہ میرے اندر جو احساسات ہیں وہ عورتوں والے پیدا ہو چکے ہیں، لہٰذا میرے تمام قسم کے جو دستاویزات ہیں وہ پاسپورٹ ہو، شناختی کارڈ ہو، دیگر جتنے بھی کاغذات مسودات ہیں، ان سب میں مجھے لڑکی لکھ دیا جائے، خاتون لکھ دیا جائے۔ کیوں؟ میرے اندر جو احساسات ہیں وہ افکارات عورتوں والے ہیں۔ یہاں پر ستم یہ کیا گیا، اس قانون کو پاس کرنے میں ایک بہت بڑی جو شق ہے، آپ بھی اس قانون کو پڑھ سکتے ہیں، شق نمبر 3 کے جو ذیلی پوائنٹ نمبر 2 ہے، اس میں یہ بات بڑی واضح لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی مرد جا کر اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروا سکتا ہے، اسی طرح کوئی بھی عورت جا کر اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کروا سکتی ہے۔ یہ
بے حیائی پر مبنی اس قدر بہت بڑا قانون بن گیا جس کے نتیجے میں ایک تو کسی بھی قسم کی میڈیکل بورڈ کو اس کی سرپرستی نہیں دی گئی، اور تیسرے نمبر پر کسی بھی قسم کے نفسیاتی مسائل کا معائنہ کیے بغیر صرف یہ انسان کا یہ کہہ دینا کہ میرے اندر کے احساسات یہ ہیں، یہ احساسات ہی سب سے بڑا قانون بنا دیا گیا۔ اندر کے احساسات یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ اگرچہ میری داڑھی ہے، باشرع آدمی ہوں، لیکن جا کر کہہ دوں کہ میرے اندر کے احساسات عورتوں والے ہیں، کسی قسم کی گواہی کی ضرورت نہیں، فوری طور پر وہ مجھے عورت ڈکلیئر کروا دیں گے۔ یہ بہت بڑا بے حیائی پر مبنی ایکٹ جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ہم یہاں پہ آواز اٹھائیں گے تو یقینی طور پر اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ آپ کے لیے یہ بات میرے خیال میں نئی نہیں ہے۔ جب تک بل پاس ہوتا ہے اس وقت سینٹ میں اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے پھر وہ قانون نہیں بنتا، لیکن جب وہ قانون کی حیثیت اختیار کر جائے پھر کسی کو اس کی خلاف ورزی کرنا وہ اس کا مجاز نہیں ٹھہرتا۔ یہاں عجیب بات یہ ہے، بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس قانون کے ہمارے اوپر بڑے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ منفی اثرات مرتب ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ وزارت داخلہ کی تحریری جو رپورٹ ہے، معلوم نہیں آپ میں سے کسی بھائی نے اس کا مطالعہ کیا کہ نہیں، تقریباً 28,000 سے زائد افراد آج تک اپنی جنس کو تبدیل کروا چکے ہیں، بلکہ 2018 سے لے کر 2021 تک یہ 3 سالوں میں 28,000 سے زیادہ افراد اپنی جنس کو تبدیل کروا چکے ہیں۔ اور جن کے لیے قانون پاس ہوا تھا خواجہ سرا، واللہ عالم ہم نے جو دیکھا وہ تحریر پڑھی، 10 سے زیادہ خواجہ سرا نہیں ہیں جنہوں نے اپنی جنس کو تبدیل کروایا ہو۔ گویا جن کے لیے قانون بنا تھا انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، فائدہ کنہوں نے اٹھایا؟ تیسری نسل نے۔ یہ تو ہے اس کا پس منظر۔ اب ہم آتے ہیں شریعت کی طرف۔ کیا شریعت اسلامیہ اس کا جواز بخشتی ہے؟ یہ ہمارا اہم مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے یہ بات ہم جان چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی اچھی تخلیق میں پیدا کیا، جس کی دلیل قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ 5 قسمیں اٹھا کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کو بہترین تخلیق میں ہم نے پیدا کیا۔ مرد کو اللہ نے مرد بنایا، یہ اللہ کی بہترین تخلیق ہے۔ عورتوں کو عورت بنایا، بہترین تخلیق۔ اس تخلیق کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے جو تخلیق بنا دی اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ شاید ہمیں انسانیت کی وہ پہچان کا، معرفت کا، فضیلت کا ادراک نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے جنوں کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے چرند پرند کو پیدا کیا ہے، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے مبارک ہاتھ کے ساتھ پیدا کیا۔ مبارک ہاتھ کے ساتھ پیدا کیے جانے والا یہ انسان اگر اپنی فضیلت کو جان لے، اللہ کی اتنی مخلوقات ہیں آج تک کوئی شمار نہیں کر سکا، واحد مخلوق انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ کے ساتھ پیدا کر کے اشرف جو اس وقت مخلوق تھی، فرشتے، سب کو حکم دیا تھا کہ اس کو سجدہ کرو۔ اگر انسان اپنی تخلیق کے بنیادی مقاصد کو اور بنیادی نتائج کو مد نظر رکھ لے، میرے خیال میں کوئی انسان بھی انسانیت سے نکلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ آگے بڑھیے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی چیز تقسیم الہی پر رضامندی ہے، جس پر تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ جنس تبدیل کرنے سے مخالف جنس کی مشابہت لازم آتی ہے، جبکہ
کوئی مرد عورتوں والا لباس بھی نہیں پہن سکتا، کوئی عورت مردوں جیسی چال ڈھال استعمال نہیں کر سکتی۔ اس پر ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرماتے ہیں لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے جو بناوٹی طور پر مخنث بنتے ہیں، خواجہ سرا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے مردوں پر اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے، اور ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو خواجہ سرا بننے کی کوشش کرتی ہیں، یعنی اپنی جنس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر چال ڈھال کے اندر جو مشابہت ہے، اس سے بھی آپ نے منع کیا، لعن المشبہات من النساء من الرجال المتشبہات، وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اسی طرح والمتشبہین من الرجال بالنساء، ان مردوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تیسری حدیث مبارکہ لباس کے متعلق ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت کی ہے یلبس لبسۃ المرأة، جو عورت جیسا لباس پہنتا ہے، والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، اور ایسی عورت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے۔ اور اسی طرح چوتھی روایت اس سے بھی خطرناک ہے، آپ نے کیا فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، العاق لوالدی، اپنے والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا والدیوث، اور دیوث آدمی، ایسا آدمی جس میں غیرت باقی نہیں رہی، اپنی بہن بیٹی کو برہنہ لباس میں وہ باہر لے کر جاتا ہے، کسی قسم کا پردہ نہیں کرواتا، بہن بیٹی کسی گناہ میں ملوث ہے، بھائی اس پر راضی ہے، خوش ہے، خامد اس پر راضی ہے، باپ اس پر راضی ہے، ایسے انسان کو دیوث کہتے ہیں، یہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے کیا فرمایا ورجلت النساء، اور مرد نما عورت، ایسی عورت جو مرد بنی ہوئی ہو، یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ 5 احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین سے ہم نے تلاوت کی جو بالکل واضح ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اچھا، لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم میں سے کتنے ہی احباب، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، شوگر پیشنٹ ہیں، کتنے ہی ایسے ہیں جو مستقل طور پر بیمار ہیں، کسی کا سر درد ہے، کوئی مستقل طور پر بخار کسی کو ہے، کوئی جسمانی ویکنس کا شکار ہے، گویا طرح طرح کی بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اس دعا کے ساتھ ہم بات آگے بڑھاتے ہیں، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو اپنی رحمت سے مکمل صحتیاب عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات جو میں ذکر کرنے والا ہوں، کتنا بھی آدمی مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو، آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیا حال ہے، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یار اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مسجد میں چل کر نہیں آ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر رحمت ہے، کم از کم بیماری کے ساتھ مسجد میں چل کے تو آ جاتا ہوں۔ گویا اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے۔ جس انسان کو اللہ کی رحمت سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دور قرار دے دیا، ایسا انسان کس قدر بدبخت آدمی ہے۔ اور مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، اللہ کی رحمت سے ایسی عورتوں کو دور کر دیا، اور ایسے مردوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، مطلب اللہ کی رحمت سے ان کو دور کر دیا۔ جس پر اللہ کی رحمت نہیں ہے، ہزاروں نیکیاں بھی کرتا رہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ بھی اپنے نیکیوں کی بدولت جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تھا ہاں، اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے۔
ہماری نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دو، اللہ رب العزت نے جو آنکھ کی نعمت ہمیں عطا کی ہے، ہم اس ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اس کا بدلہ نہیں عطا کر سکتے۔ اس لیے ہزاروں نیکیاں ایک طرف، لیکن اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے ہمیں۔ تو اللہ کی رحمت ایسے مردوں اور ایسی عورتوں پر بالکل نہیں ہے جو ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری خرابی کیا ہے؟ جو مرد اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروائے گا وہ اللہ کی جنس میں تبدیلی کرے گا، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرے گا، اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا رحمان کا نہیں، شیطان کا کام ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اے اللہ، آج تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے آ کر، پیچھے سے آ کر، دائیں اور بائیں سے آ کر ان پر حملے کروں گا، اور یہ تیری تخلیق کو بدل ڈالیں گے۔ یہ شیطان نے وعدہ کیا تھا رحمان کے ساتھ، گویا تخلیق کو بدلنا یہ شیطان حکم دے رہا ہے انسان کو، اور انسان شیطان کی اتباع میں لگ کر رحمان کی معصیت میں جا چکا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اس کا تیسرا بہت بڑا نقصان کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہم جنس پرستی کو عام کر دیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ اس شخص پر لعنت کرے جو قوم لوط والا عمل کرے۔ اللہ رب العزت ایسے انسان پر لعنت اپنی بھیجے۔ لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا ایسے فاحش قسم کے آدمیوں کی طرف جو اللہ رب العزت کی معصیت میں مگن ہو چکے تھے، عورتوں کے ساتھ نکاح چھوڑ کر مردوں کے ساتھ وہ اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش نازل کر دی۔ اور جس کے ساتھ کیا ہوا؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا اور نیچے والے کو اوپر لے گئے، الٹا کر اس بستی کو اللہ نے پھینک دیا، اور طے بطے یکے بعد دیگرے مسلسل آسمان سے پتھراؤ ان پر پڑتے رہے، اور بڑے بڑے مضبوط یہ اللہ کی جو مخلوق تھے ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے زمین پر پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یاد رکھیے، جو انسان کسی مرد کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرے، عورت کسی عورت کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرے، پیغمبر علیہ السلام نے اس کی وضاحت کر دی تھی۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، اگر تم دیکھو کہ لوگ لوط علیہ السلام کی قوم کے عمل جیسا عمل کر رہے ہیں، کرنے والے اور جس کے ساتھ خواہش پوری کی جا رہی ہے دونوں کو قتل کر دو۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، اور آپ نے تو یہاں تک فرمایا اگر کوئی مرد کسی جانور کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، اس مرد کو بھی قتل کر دیا جائے اور اس جانور کو بھی قتل کر دیا جائے۔ ایسی مخلوق اس اللہ کی زمین پر حق نہیں رکھتی کہ اسے زندگی کا حق دیا جائے، نہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی یہ بات ہے۔ اور آگے بڑھیے، میرا جسم میری مرضی ایک بہت بڑی لابی ہے، خاص طور پر ہمارے شہر لاہور کے اندر جس نے اپنے پنجے مضبوط کیے ہیں۔ یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ بنا، اس کی بہت زیادہ موافقت اس کے اندر شامل ہے۔ جس طرح اس وقت حیا باختہ پروگرام ہوتے ہیں، اگر اس کو بھی کلچر بنا لیا جائے تو حیا باختہ اور حیا سوز پروگرام ہمیں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے پڑیں گے۔ اور چھٹی بات یہ ہے، وراثت کی تقسیم کے حوالے سے اس دنیا پر ظلم ہوگا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے مرد کو
عورت سے ڈبل حصہ عطا کیا وراثت کے اندر۔ اب مجھے بتائیے، جو خاتون اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کروا لیتی ہے، ایسی خاتون وراثت میں ڈبل حصے کی حقدار ہوگی، جو کہ بقیہ بہن بھائیوں پر بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، 7واں جرم یہ ہے اس کے ساتھ، اس کا نتیجہ انسان کی نسل کشی کا عنصر اس کے اندر موجود ہے۔ مرد مرد کے ساتھ اگر نکاح کرے، عورت عورت کے ساتھ نکاح کرے، اس صورت میں جو اصل نکاح تھا اور جس کا اصل مقصد اولاد کا حصول تھا وہ بالکل ختم ہو جائے گا اور انسانیت کا قتل لازم آ جائے گا۔ کیوں؟ اس نکاح کے ساتھ جو باطل نکاح ہے، نسل انسانی آگے اس کی افزائش نہیں ہو سکتی، اس صورت میں انسانیت کا قتل لازم آئے گا۔ جبکہ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ تزوج الودود الولود، ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح کرو جو بچوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والیاں ہوں اور جن کے گھر میں اللہ رب العزت اولاد زیادہ بھیجے، ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح کرو۔ کیوں؟ فإنی مکاثر بکم الامم، کل قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے میں دیگر انبیاء پر فخر کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہماری اولاد زیادہ ہو، پیغمبر علیہ السلام کل قیامت کے دن فخر کریں گے۔ اور اگر اس طرح کے غلط نکاح کو ہم ترویج دیں، اولاد نہیں ہوگی، پیغمبر علیہ السلام اوروں پر تو پھر فخر کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو ان کے فخر کا پھر باعث نہ بنیں۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اور کئی قسم کے قباحتیں موجود ہیں۔ اس لیے یہ جو قانون پاس ہوا، عوام الناس کو چاہیے سب سے پہلے وہ اویئرنس حاصل کریں قرآن و سنت سے، کہ قرآن و سنت اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ بعض آیات اور احادیث کی روشنی سے ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں والحمدللہ کہ یہ قانون شریعت اسلامیہ کے نہ صرف یہ کہ مخالف ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے والا قانون ہے۔ اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان کے ساتھ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو پاس ہوا ہے، شریعت اسلامیہ سے بعض دلائل پیش کر کے ہم سمجھ چکے ہیں کہ شرعی طور پر یہ قانون بالکل اس کی اجازت شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ اب مختصر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے معاشرتی بگاڑ میں اس قانون کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو کیا ہے کہ مرد عورت بن جائے گا اور عورت جو ہے وہ مرد بن جائے گی۔ اس صورت میں مرد اور عورت کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اس فضیلت کی پھر کوئی وجہ باقی نہیں رہ جائے گی۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں الحمدللہ ہماری بہن بیٹیاں جو اسلام کے احکام و مسائل پر عمل کرنے والیاں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق کے ساتھ نوازے۔ جو با پردہ خواتین ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑی کاری ضرب لگے گی جب مرد اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروا کے عورتوں کے جو خاص پروگرام ہیں جن میں مرد لوگ شرکت نہیں کر سکتے، یہ مرد نما عورتیں وہاں جا کر شرکت کریں گی، جس کے ساتھ ہماری اسلامی بہنیں وہ پردے کے مسائل کا بہت بری طرح شکار ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بے شمار اس کے اندر اور بھی قباحتیں موجود ہیں۔ یہاں آخری بات یہ ہے کہ ہم عوام الناس اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کام حکام بالا کا ہے، یہ کام وہی کر سکتے ہیں۔ عوام الناس اس حوالے سے اگرچہ مجبور ہے، لیکن عوام الناس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ خلاصے کے طور پر پہلی بات یہ ہے
अवाम उन्नास को ये इल्म होना चाहिए कुरान और अहादीस की नसूस की वजह से ये जो कानून पास हुआ ये गलत पास हुआ है। और दूसरे नंबर पर सबसे पहली जो इस हवाले से बात है वो हमारी ज़िम्मेदारी है, अगर कोई ख़तीब है वो खुतबे के अंदर इस बात का तज़किरा करे, इमाम अपने दुरूस के अंदर इस बात का तज़किरा करे। हम में से बीसियों लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाएं। दसियों लोग ऐसे हैं जो कालम निगार हैं, वो अखबारात और जराइद पर कालम लिखें। बाज़ ऐसे लोग हैं जो अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, मजालिस में शिरकत करके लोगों को इस हवाले से पैगाम उन तक पहुँचाएँ कि ये कानून गलत है। और फिर इसी तरह सेनेट की जो कायम शुदा कमेटी है इंसानी हुकूक़ के हवाले से, उसे बज़रिया मेल या ख़त के ज़रिए हम ये बात लिख सकते हैं कि ये जो कानून पास हुआ ये बिल्कुल शरीयत इस्लामिया के ख़िलाफ़ है। लिहाजा इसके साथ आखिरी बात ये है, हम इल्हाह के साथ बड़े इसरार के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये दुआ भी करें, क्योंकि इसका सिर्फ़ मुझ पर और आप पर असर नहीं है, इसका दीन इस्लाम पर असर है, मुल्क पाकिस्तान पर असर है और हमारे इस्लामी मुआशरे के ऊपर इसके गलत किस्म के असरात मुरतब होंगे। इसलिए कोशिश करके हम इसके लिए दुआएं भी करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्काम बाला को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा मकाम के साथ नवाजा है, थोड़ी सी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मज़ीद समझ अता कर दे कि वो दीन इस्लाम के मुताबिक फ़ैसले करें। इसके साथ ही हम अपनी बात का इख्तिताम करते हैं चंद दुआया कलिमात के साथ। दुआ कर लीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने अहले इस्लाम बीमार हैं तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजला नसीब फरमा, जितने अहले इस्लाम परेशान हैं तमाम परेशान मुसलमानों की परेशानियाँ दूर फरमा, जो लोग फौत हो चुके हैं अल्लाह ताला तमाम अहले इस्लाम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, जो कब्रों के अंदर मौजूद हैं अल्लाह ताला कब्र के अज़ाब से सबको महफूज फरमाए, जितने हमारे बीमार रिश्तेदार हस्पतालों में हैं अल्लाह ताला उन पर भी अपना ख़ास फ़ज़ल फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें साहिब औलाद बना दे, जो साहिब औलाद हैं अल्लाह ताला उनकी औलाद को नेक साले बना दे। जितने लोग मसाजिद के साथ तामुन कर रहे हैं, खिदमतें कर रहे हैं, मसाजिद की आबादकारी में हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह ताला इनके घरों को भी आबाद कर दे और इनको दीनों दुनिया की भलाइयों के साथ नवाजे। जो अहबाब हमारे किसी भी हवाले से कर्ज़ों में मुब्तला हैं अल्लाह ताला उन पर भी अपनी ख़ास रहमत फरमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। बाहर गल्ला पड़ा हुआ है, अहबाब जाते वक़्त खिदमत करते जाएँ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल